السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یوم آزادی ہے۔ دلی مبارکباد ان لاکھوں شہداء کے ورثاء کو جن کا خون اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے کام آیا۔ مبارکباد تمام ان دوستوں کو جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ مبارک ان خاندانوں کو جو اس وطن کی خاطر بے گھر ہوئے۔ مبارکباد ان عظیم لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ مبارکباد اور دلی مبارکباد، صد مبارکباد پاک افواج کو جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کی اور جنہوں نے اس ملک کا وقار دنیا میں بلند کیا۔ مبارکباد اس مزدور کو جس نے اپنی محنت سے اس ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کی۔ مبارکباد اہل دانش کو، اہل قلم کو جنہوں نے اپنی تحریروں سے اس وطن کی آزادی کے لیے کام کیا اور اپنا حصہ ڈالا اور دنیا میں اپنی تحریروں کے ذریعے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا۔ مبارکباد میڈیا کے ان افراد کو جنہوں نے مثبت سوچ کے ساتھ اور مثبت کام کے ساتھ وطن عزیز کا نام بلند کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پاک دھرتی کو سلامت رکھے، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہ ملک اسی طرح ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ کرے وہ دن جلد آئے۔ لیکن یہاں چند ایک باتیں جو ہے وہ کرنی ضروری ہیں۔ ابھی تک قوم کی آستینوں میں کچھ ایسے سانپ ہیں جو دہشت گردی کی صورت میں ہیں، جو نفرتیں پالتے ہیں، جو تقسیموں میں لوگوں کو بانٹتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی دولت کے نام پہ نفرت کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، کبھی علم کے نام پہ کرتے ہیں یہ تقسیمیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی، ایسے لوگوں کو درست کرنے کی کافی گنجائش ہے، کیونکہ آج کی مہذب دنیا میں نفرتوں کا، کدورتوں کا، ظلم کا نام و نشان نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ساری دنیا میں۔ اس دور میں کسی قوم نے، کسی ملک نے اور وہاں کے باشندوں نے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو ان کو بے غرض اور بے لوث محبت والا فارمولہ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا، اور اسی سے ہی وہ دنیا میں اچھے نام کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے۔ کیونکہ پاکستان میں 99% تقریباً جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، قرآن پاک کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایک خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر ادائیں بھی ویسی ہونی چاہیے جو میرے پیارے خدا کا حکم ہے، جو میری آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں۔ آپ نے تو ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا، محبت کی، صرف اور صرف محبت کی بنی نوع انسان کے ساتھ۔ تو یہی تعلیم قرآن پاک کی ہے۔ یہ نفرتوں کی جو تعلیم دیتے ہیں، قوم کو بانٹتے ہیں، ان کی تو کوئی گنجائش نہیں اس ملک میں، کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی۔ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاک وطن جو ہے اس کو واقعی پاک کرنے کے لیے ایسی غلاظتیں جو ہیں، ایسی گندگیاں جو ہیں، ایسا میل جو ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ اس کے بغیر صحیح امن و امان اور صحیح وقار جو ہے وہ پاکستان کا، جس کے لیے یہ وطن بنا تھا، وہ مقام اور وہ وقار اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے وہ دن جلد آئے۔ تو میں
ایک آج کے دن کے حوالے سے چند اشعار میں وطن کے نوجوانوں کے نام ایک پیغام جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وطن کے نوجوانوں، میرے وطن کے نوجوانوں، بلندیوں کی شان بننا۔ میرے وطن کے نوجوانوں، بلندیوں کی شان بننا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے خوبیوں کی کان بننا۔ صبح نو کی نوید تم ہو اے نوجوانوں، صبح نو کی نوید تم ہو، زندگی کی امید تم ہو، جرتوں کی معراج بننا، ستاروں والا جہان بننا۔ تم آگے بڑھ کے رقم کرو گے امن کی نئی داستانیں، تم آگے بڑھ کے رقم کرو گے امن کی نئی داستانیں، محبتوں کے پھول بننا، پیار کی تم جان بننا۔ منزلوں پہ نظر تمہاری، منزلوں پہ نظر تمہاری، رہیں رکابوں میں پاؤں تمہارے۔ منزلوں پہ نظر تمہاری، رہیں رکابوں میں پاؤں تمہارے، نصیب اپنا آپ لکھو ہے تم کو اتنا مہان بننا۔ تو رگے جہان کا خون بننا، رگے جہاں کا خون بننا، چاہتوں کا جنون بننا۔ رگے جہاں کا خون بننا، چاہتوں کا جہان بننا، جو زندگی کو دوام بخشے مسیحا وہ ہر آن بننا۔ پکارتا ہے وقت تم کو، اٹھو زمانے کو راہ دکھاؤ۔ پکارتا ہے وقت تم کو، اٹھو زمانے کو راہ دکھاؤ۔ سہارا بننا ہے بے کسوں کا اور سب کا مان بننا۔ محبتوں کے تخت کے تم شہنشاہ وقت بننا، محبتوں کے تخت کے تم شہنشاہ وقت بننا، وقت کی سرکار بننا، نہ کبھی دربان بننا۔ محبتوں کے تخت کے تم شہنشاہ وقت بننا، وقت کی سرکار بننا، نہ کبھی دربان بننا۔ نفرتوں کے اس جہاں میں پیار کا مینار ہو کے، نفرتوں کے اس جہاں میں پیار کا مینار ہو کے، عظیم انسان ہے تم نے بننا، نہ دائروں کا مکان بننا۔ نفرتوں کے اس جہاں میں پیار کا مینار ہو کے، عظیم انسان ہے تم نے بننا، نہ دائروں کا مکان بننا۔ ہر ایک عظمت نثار تم پر، ہر ایک عظمت نثار تم پر میرے وطن کے نوجوانوں، ہر ایک عظمت نثار تم پر میرے وطن کے نوجوانوں، تمہارے دم سے قائد اعظم کا سونا پاکستان بننا۔ ہر ایک عظمت نثار تم پر میرے وطن کے نوجوانوں، تمہارے دم سے قائد اعظم کا سونا پاکستان بننا۔ میرے وطن کے نوجوانوں، بلندیوں کی شان بننا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے خوبیوں کی کان بننا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے ساری دنیا کے دلوں پر آپ راج کر سکتے ہیں، پاکستانی راج کر سکتا ہے، اور یہ اس ملک کی قدر و منزلت جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتی چلے جائے گی۔ اللہ کرے ایسا جلد ہو، اور میرے وطن کے نوجوان جو ہے وہ ایسے بن جائیں جو صرف اور صرف محبت کی وجہ سے ساری دنیا میں عزت پا جائیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔